مفتی بدر القادری صاحب بول رہے؟ آپ کون؟ علی اصغر بول رہا ہوں ہاں؟ حضرت، کچھ بات کرنی تھی. علی اصغر بول رہا ہوں میں، کہاں سے؟ گجرات سے بول رہا ہوں. یہ نمبر آپ کو کس نے دیا؟ میں نے اطہر قادری سے نمبر لیا ہے. ہاں، جی کیا بات کر دی ہے؟ جی، بات ہی کرنی ہے حضرت کہ وہ آپ نے جو ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علماء دیوبند کا عقیدہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے. تو حضرت جھوٹ بول سکتا جو بھی عقیدہ رکھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بولتا ہے تو کافر ہے. ہے؟ تو حسام الحرمین میں فتویٰ دیا گیا ہے نا حضرت، ہاں؟ حسام الحرمین میں فتویٰ ہے. ہاں، تو جس طرح اس پر یہ اصول ہے کہ من شک فی کفرہ و عذابہ فقد کفر. تو یہ جو من شک فی کفرہ ہے کہ یہ صرف علماء دیوبند کے متعلق یہ اصول ہے کہ چاہے جتنے کافر ہیں سب کے لیے اصول ہے؟ جس پر کفر کا حکم، کفر کی دو قسم ہے نا، کفر فقہی، جی کفر التزامی. جی جن پر کفر التزامی ہے اس کے لیے حکم ہے. جی 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 اچھا، التزامی کے لیے. تو حضرت جس طرح مثال کے طور پر ایک کتاب ہے ایمان ابو طالب، یہ مصنف ہے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا صاحب. تو انہوں نے حدیث بخاری شریف سے اور قرآن پاک کی آیت سے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ابو طالب کا کفر ثابت کیا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ان کے استغفار کے لیے. ٹھیک ہے، تو ان کا کفر یہ فقہی ہے کہ کلامی ہے؟ آپ نے اعلیٰ حضرت کی کتاب پڑھی ہے کیا؟ جی جی جی، میں آپ کو بھیج دیا حضرت. دیکھیں آپ کو شاید نیٹ چالو نہیں ہے، آپ کے پرسنل میں نے حوالہ بھیج دیا ہے. نہیں، آپ نے پوری کتاب پڑھی ہے؟ جی 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 پڑھی ہے میں نے. ہاں، تو جی ان کو اگر کوئی مسلمان خیال کرے تو اعلیٰ حضرت نے کیا لکھا ہے؟ کن کو؟ ابو طالب کو. قرآن پاک سے آیت سے ثابت کیا ہے کہ کافر ہے. قرآن پاک میں ایک بات بتائیے کہ قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ ان کا نام آیا ہے کیا؟ ابو طالب کے. ابو طالب کے نام حدیث ایمان کے قائل ہم بھی نہیں ہیں. جی، ایک بات یاد رکھیے، ایمان ابو طالب کے قائل ہم بھی نہیں ہیں. اب بھی نہیں ہے. لیکن ہاں نہیں ہے، اگر کوئی لیکن ان کو مسلمان یا مومن کہے جی 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 تو کہنے والے پر حکم کفر نہیں ہوگا. اچھا، جن کا کفر قطعیات، جی حضرت، جن کا کفر قطعیات سے ثابت ہے ان کو اگر مسلمان کہے تو اس پر کوئی حکم نہیں ہے. قطعیات سے ثابت ہے. انک لا تہدی من احببت، یہ قطعی نہیں ہے حضرت. قرآن پاک کی آیت ثابت کر رہے ہیں یہ ایمان. جی جی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی آیت سے کفر ثابت ہے. بخاری میں اب یہ نیٹ کھولے نا، میں نے حوالہ بھیج دیا. انہوں نے فرمایا کہ مولا سبحانہ و تعالیٰ نے یہ دونوں آیتیں اتاری اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو طالب کے لیے استغفار سے منع کیا ہے. صاف نام کے ساتھ یہ فاضل بریلوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کے آیت اتاری ابو طالب کے لیے منع کیا گیا. بریلوی کی آپ پہلے پوری کتاب پڑھیے نا حضرت. میں نے پڑھی ہے، اب حوالہ بھیج دینا جہاں. دیکھیے، ایمان ابو طالب کے تعلق سے چونکہ دوسری روایتیں بھی ملتی ہے. ہاں سمجھ رہے ہیں نا؟ جی 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 ماشاء اللہ. کیونکہ روایتیں ملتی ہے جو تعارض ہونے کی وجہ سے جی، اگرچہ ہم جو ہے ان دلائل کو ترجیح دے رہے ہیں. اچھا، تو بدر القادری صاحب کوئی روایت ایسی ہو جو قرآن کے آیت سے ٹکراتی ہے تو کون سی، کیا کس کی بات مانیں گے؟ قرآن کی آیت مانیں گے کہ روایت مانیں گے؟ دیکھو، قرآن مجید میں صراحت کے ساتھ یہ نہیں آیا ہے، جی نام لے کر کے نہیں آیا ہے ابو طالب. جیسے کہ ابو لہب کے تعلق تبت یدا ابی لہب، جی سمجھ رہے نا؟ جی 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 لیکن ابو طالب کا نام تو نہیں آیا ہے نا. اچھا جی 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 تو حضرت اگر ابو طالب کا نام نہیں آیا قرآن کے ساتھ، حضرت جی حضرت بدر القادری صاحب، اگر قرآن یہ ابو طالب کے کفر پر قرآن پاک سے ان کے نام کے ساتھ صراحتاً نہیں آیا ہے تو علماء دیوبند کے نام کے ساتھ بھی صراحتاً تو نہیں آیا نا حضرت؟ نہیں، میں کیا کہہ رہا ہوں، جی آپ بولیں حضرت. اس لیے ان کا کفر آپ کفر قطعی ثابت کر رہے تھے نا. کن کا؟ ان کا کفر قطعی نہیں ہے، کن کا؟ کفر کلامی نہیں ہے، ابو طالب کا کفر فقہی ہے ان کا. تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں حضرت، جی جن کا کفر، حضرت ہیں. آپ مفتی صاحب ہیں، ذرا میری بات سنیں. جن کے کفر کے متعلق فاضل بریلوی صاحب کہہ رہے ہیں
ابو طالب کے متعلق 2 آیت نازل ہوئی، اللہ کے نبی سے منع کر دی استغفار کے لیے. تو میں بول رہا ہوں آپ سے حضرت، جو اسی طرح کیا علماء دیوبند کے متعلق قرآن پاک سے کوئی آیت اتری ہے کفر پر؟ علماء دیوبند کا کفر جو ہے کفر کلامی ہے. کفر انہوں نے کلامی. صراحتاً اپنی کتابوں کو لکھا، جی جی چھاپا، بانٹا، تقسیم اچھا. کیا. اب بھی جی ان جی. کتابوں کو بانٹ رہے ہیں، چھاپ رہے ہیں، اچھا تقسیم ٹھیک کر ہے، رہے ہیں، ٹھیک ہے اس حضرت، کا انکار بھی نہیں کر رہے ہیں. چلو ٹھیک ہے. حضرت بدرالدین، حضرت فون کاٹ کے بھاگا، یہ دیکھو فون کاٹ کے بھاگا. سامعین دیکھیں ان کی دروغ گوئی اور ان کا مکر و فریب دیکھیں. اس کا مجدد کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی 2 آیت اتاری اور ابو طالب کے لیے استغفار سے منع کر دیا گیا. یعنی قرآن پاک میں 2 آیت اتاری ابو طالب کے لیے خاص، اس کا مجدد کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور صاف ارشاد فرمایا کہ مشرکوں، دوزخیوں کے لیے استغفار جائز نہیں. ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربا. اور یہاں عبارت پیش کیا ہے، ٹھیک ہے، ابی طالب کے نام کے ساتھ، ھذا هو الحق و روایتہ نزولہ فی ابی طالب. حدیث پیش کی ہے کہ یہ روایت، یہ جو آیت جو ہے ابو طالب کے متعلق نازل ہوئی ہے اور یہ صحیح ہے. امام رازی کا حوالہ دیا ہے. تو سامعین اب بتائیں، فیصلہ کریں، ابو طالب کے لیے خاص جو آیت نازل ہوئی ہے وہ کفر پر، اس پر تو کفر فتویٰ لگانے کے لیے منع کر رہے ہیں بدر القادری صاحب. اور جن علماء دیوبند کا کفر قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ اپنے گھر سے گھڑ کر فتویٰ لگایا ہے، اب ان پر جو شک کرے وہ کافر ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ تم علماء دیوبند کی کتاب چھاپتے ہو، پھر ایمان ابو طالب چھپتی کہ نہیں چھپتی؟ یہ کتاب چھپتے کہ نہیں چھپتے ہو؟ اپنے مجدد کو کیسے بچاؤ گے؟ چاروں طرف سے گھرا ہوا ہے تمہارا مجدد. دوسری بات سامعین، جب کہ ابو طالب کا ایمان، یہ جو توبہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ قرآن سے ہی کفر ثابت کیا گیا ہے اس کے فاضل بریلوی نے، تو توبہ بھی قرآن سے ثابت ہونی چاہیے. یہ کہہ رہا ہے اس کے ایمان پر روایت ہے. تو میں نے سوال یہ کیا اس سے کہ بتاؤ، روایت اور قرآن کے آیت کے خلاف ہو تو کیا کس کی مانیں گے؟ قرآن کی آیت مانیں گے کہ روایت میں؟ جواب نہیں دیا. یہ جواب نہیں دیا، تمہارے پاس جواب نہیں ہے اپنے مجدد کو بچانے کے لیے. اب میں کہہ رہا ہوں سامعین کہ ایمان ابو طالب جو کتاب لکھی ہے اور قرآن پاک کی آیت پیش کی ہے کہ اس کے لیے استغفار مت کرو، اب توبہ بھی تو قرآن سے ہونی چاہیے. ابو طالب کا توبہ، کیونکہ قرآن سے اگر کوئی حدیث ٹکرائے تو وہ حدیث نہیں مانی جائے گی. لیکن محترم سامعین، ہمارے جو مجدد دین و ملت حکیم الامت اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ، ان کے متعلق یہ خبیث لوگ فتویٰ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں من شک فی کفری و عذابی فقط کفر. ان کے گھر سے ہی توبہ رجوع ثابت ہے. یہ کتاب شخصیت و افکار شیخ الاسلام محدث گھوٹوی، اس کتاب کو اس جو گھوٹوی ہے ان کو معتبر مانا ہے ان کے عبدالحکیم شرف قادری نے. اور عبدالحکیم شرف قادری کی تقریر جو ہے حسام الحرمین میں موجود ہے، اتنی معتبر. وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا تھانوی صاحب کا رجوع اور توبہ صفحہ نمبر 307 کے اندر. تو جن کے کفر پر شک کرنا بھی کفر ہے، ان کا توبہ یہاں ثابت ہو رہی ہے تمہارے گھر سے. اور جن کو تم مسلمان کہہ رہے ہو، کافر نہیں کہو گے، ان کا کفر تو تمہارا مجدد قرآن پاک کی 2 آیتیں ثابت کر رہا ہے. کس طرح بچو گے تم؟ تمہارا مجدد تم ایسے پھنسا کر گیا ہے، چاہے تم علامہ فہامہ کیوں نہ بن جاؤ، تم کبھی نکال نہیں سکتے اس کو کفر گھاٹ سے، نہ خود نکل سکتے. ایسا توق تمہارے گردنوں پر، چاہے تم مولوی ہو، خطیب ہو، مفتی ہو، چاہے تم شیخ الحدیث و فاضل بریلوی کے تعلق سے، اس کے دھرم سے، کسی حال میں نہ اپنے گردن سے کفر کا توق نکال سکتے ہو، نہ اپنے مجدد گردن سے کفر کا توق نکال سکتے ہو. ہاں بس ہمارے اکابر پر تبرہ بازی کر کے اپنے کفر کو ڈھانک سکتے ہو، لیکن ہم انشاءاللہ تمہارے کفر کو جو ہے ظاہر اور باہر کر کے رہیں گے، چاہے کتنا بھاگو تم. ہیلو. ہیلو. ہاں بدر القادری صاحب. کون صاحب؟ علی اصغر بول رہا ہوں. اس وقت تو آپ کی اذان ہو چکی تھی، آپ چلے گئے تھے فون کاٹ کے. اگر گفتگو مکمل کر لیتے اچھا رہتا. آپ سے گفتگو کرنے کا کیا مقصد ہے میرا؟ حضرت ذرا سمجھائیں. میں آپ مفتی ہیں، آپ اپنے مسلک میں.
آپ کو جو بھی کہنا ہے لکھ کر کے بھیجیے، اس کا جواب دیا جائے. لکھ کے کیا ہوگا حضرت؟ اگر یہ کہہ دے تو ریکارڈنگ رہے، بار بار سنوں گا کہ یہ فیصلہ کروں گا، ہاں مفتی بدر القادری صاحب نے ایسی بات کہی. آپ لکھ کر کے بھیجو، اس کا جواب دیا جائے گا. سمجھے حضرت لکھنے میں ٹائم لگتا ہے، ابھی دے دیں نا حضرت ہاتھوں ہاتھ. آپ لکھ کر کے بھیجو. بدر القادری صاحب، سمجھ میں آ جائے بدر القادری صاحب، حوالہ ٹو حوالہ. کون ہے؟ سنیں نا بدر القادری صاحب، میں آپ کو حوالہ دوں گا، آپ اس کا جواب دیں گے. لکھ کے کیا ہوتا ہے پھر؟ میں آپ کو مکمل یہ اسکین بھیجوں گا آپ کو، ہے نا، حوالہ بھیجوں گا فاضل بریلوی صاحب کی کتاب سے. سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ مفتی بدر القادری صاحب، مسلمان کو کافر بنانا آپ کے لیے بہت آسان ہے، لیکن کسی کافر کو مسلمان بنا کے بتائیں نا، ہیں جو پوری زندگی آپ کے مجدد بھی نہیں کر سکا. پوری زندگی جو ہے مسلمان کو صرف کافر بنانے میں لگا ہے، اور کبھی کافر کو مسلمان نہیں بنایا. کاٹ دیے فون بدر کاٹ دیا فون. یہ ہے ان کے اوقات، بھاگ گیا فون کاٹ کے.